بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کچھ ایسے جملے سیکھنے والے ہیں جو اکثر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور سمجھ کے پڑھیں گے۔ سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے کسی بھی زبان کو، تب تک آپ اس زبان میں ماہر نہیں بن سکتے، اس زبان کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھنا ہے، ایک ایک جملے کو سمجھنا ہے، ایک ایک ورڈ کو سمجھنا ہے۔ سمجھ کے پڑھیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان جملہ ہے کیونکہ اکثر آپ سنتے ہوں گے یا پھر کہیں نہ کہیں آپ پڑھے ہوں گے۔ تو اس کی عربی ہوگی کیف حالک۔ کیف حالک کے معنی ہے آپ کیسے ہیں۔ میں میں خیریت سے ہوں، تو اس کی عربی ہوگی انا بخیر الحمدللہ۔ انا بخیر الحمدللہ۔ الحمدللہ لکھنا یہاں پر میں بھول گیا ہوں، لیکن آپ ساتھ میں الحمدللہ کہیں گے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان جب بھی کہتا ہے کہ میں خیریت سے ہوں تو ساتھ میں کہتا ہے الحمدللہ۔ کہنا بھی چاہیے، اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس کی عربی ہوگی ما اسمک۔ ما اسمک یا مسمک، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، ما اسمک یا مسمک۔ مسمک ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے مسمک، اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے ما اسمک، الگ الگ۔ میرا نام، آپ کا جو نام ہے وہ خالی جگہ میں لکھ دیجیے گا۔ جیسے میرا نام راغب ہے تو میں کہوں گا میرا نام راغب ہے، تو اس کی عربی ہوگی اسمی راغب۔ یا کسی کا نام احمد ہے تو کہے گا اسمی احمد۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اکثر آپ بولتے ہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کی عربی ہوگی سررت بلقائک۔ سررت بلقائک، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کی عربی ہوگی ما ہی محنتوں کا۔ محنتن کے معنی ہے کام، کوئی جاب، یعنی آپ کا جاب کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، تو کہیں گے ما ہی محنتوں کا۔ محنتوں کا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ آپ یہاں کب سے ہیں؟ تو اس کی عربی ہوگی منذ متی وانت ہنا۔ منذ متی وانت ہنا، آپ یہاں کب سے ہیں؟ آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ اکثر آپ فون نمبر مانگتے ہیں تو کیسے کہیں گے عربی میں؟ آپ کا فون نمبر کیا ہے تو کہیں گے ما ہی رقم ہاتفک۔ ما ہی رقم ہاتفک۔ ہاتفن کے معنی ہوتا ہے فون، اور رقم کے معنی ہوتا ہے نمبر۔ ما ہوا رقم ہاتفک۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کہاں سے ہے؟ تو اس کی عربی ہوگی من این انت۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ میں انڈیا سے ہوں یا میں ہندوستان سے ہوں تو میں کہوں گا انا من الہندی۔ انا من الہندی۔ من کے بعد اب جہاں سے ہیں اس ملک کا نام لکھ دیجیے گا۔ جیسے کوئی پاکستان ہے تو پاکستان لکھ دے گا، اگر کوئی ہندوستان سے ہے تو کہے گا انا من الہندی۔ برائے مہربانی آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کی عربی ہوگی هل يمكنك إعادة هذا من فضلك۔ هل يمكنك إعادة هذا من فضلك۔ آپ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ یعنی خالی اوقات میں آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس کی عربی ہوگی ماذا تفعله في اوقات فراغك۔ ماذا تفعله في اوقات فراغك، آپ خالی اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ آہستہ بول سکتے ہیں؟ آہستہ یعنی سلو، کیا آپ آہستہ بول سکتے ہیں؟ تو اس کی عربی ہوگی هل يمكنك التحدث ببطء، یا بطیء بھی کہہ سکتے ہیں، ببطء۔ اس کے معنی ہے دھیرے بولنا، آہستہ بولنا، یعنی اسپیڈ پر نہ بولنا، تیزی سے نہ بولنا بلکہ آہستہ بولنا۔ هل يمكنك التحدث، تحدث کے معنی ہے بولنا، بات چیت کرنا، تو کیا آپ آہستہ بول سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟
اکثر ہم کہتے ہیں نا اس کا کیا مطلب، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ عربی میں کہیں گے ماذا یعنی ھذا، ماذا یعنی ھذا، ماذا یعنی ھذا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کتنے کا ہے؟ ہم بازار میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ عربی میں کہیں گے بکم ھذا، بکم ھذا، یہ کتنے کا ہے۔ میں روانی سے عربی نہیں بول پاتا ہوں، یعنی میں فراٹے دار عربی نہیں بول پاتا ہوں، تو اس کی عربی ہوگی لا اتحدث العربیۃ بطلاقۃ، لا اتحدث العربیۃ بطلاقۃ، بطلاقۃ، میں روانی سے عربی نہیں بولتا ہوں یا نہیں بول پاتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں تو کہیں گے الی این انت ذاہب، یا این تذهب بھی کہہ سکتے ہیں سیدھا، ورنہ کہیں گے الی این انت تذهب۔ سب سے قریبی مین روڈ کہاں ہے؟ مین روڈ کہاں ہے؟ سب سے قریبی مین روڈ کہاں ہے؟ تو اس کی عربی ہوگی این ہی اقرب طریق رئیسیہ، رئیسیۃ، سب سے قریبی جو مین روڈ ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہیں گے این ہی اقرب طریق رئیسیہ، طریق رئیسیہ کے معنی ہے مین روڈ۔ ٹکٹ کتنے کا ہے؟ ٹکٹ کتنے کا ہے تو کہیں گے بکم التذکرۃ، بکم التذکرۃ، تذکرۃ کے معنی ہے ٹکٹ، اور بکم کے معنی کتنے کا، بکم ھذا، یہ کتنے کا ہے، بکم التذکرۃ، ٹکٹ کتنے کا ہے۔ جو بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ بکم کے بعد آپ لگا دیجیے گا اور پوچھ لیجیے گا کہ یہ کتنے کا ہے۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر والوں سے ملا سکتے ہیں؟ تو اس کی عربی ہوگی هل يمكنك ان تقدمني، هل يمكنك ان تقدمني الى افراد عائلتك، پھر سے پڑھتا ہوں هل يمكنك ان تقدمني الى افراد عائلتك، عائلت من گھر والے، خاندان کے لوگ۔ کیا آپ مجھے تھوڑا بہت عربی سکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے تھوڑا بہت عربی سکھا سکتے ہیں؟ تو اس کی عربی ہوگی هل يمكنك تعلیمی بعض العربیت، هل يمكنك تعلیمی بعض العربیت، هل يمكنك کے معنی ہوتا ہے کیا کوئی کام آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لگا دیں گے جس کام کے بارے میں پوچھنا ہو، جیسے آپ مجھے عربی سکھا سکتے ہیں تو کہیں گے هل يمكنك تعلیمی، هل يمكنك ان تذهب، یہاں پر ایسے بھی کہہ سکتے تھے هل يمكنك ان تعلمنی بعض العربیت، تو یہاں پر انہوں نے مصدر استعمال کیا ہے فعل کی جگہ پر، ورنہ فعل استعمال کرتے تو ان کے بعد فعل مضارع لگا دیتے، جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ وہ لگا دیتے تو ہو جاتا، جیسے هل يمكنك ان تعلمنی بعض العربیت، کیا آپ جا سکتے ہیں، هل يمكنك ان تذهب، کیا آپ کھا سکتے ہیں، هل يمكنك ان تاکل، اس طرح سے کہیں۔ کیا آپ میرے لیے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی جملہ ہوگا اس کے بارے میں کہنا ہو کہ کیا آپ میرے لیے اس کو ترجمہ کر کے دے سکتے ہیں، تو کہیں گے هل يمكنك ترجمة هذا لي، هل يمكنك ترجمة هذا لي۔ ہندوستان میں زیارت کے لیے سب سے اچھی جگہ کون کون سی ہے؟ تو اس کی عربی ہوگی ما هي احسن الاماکن، ما هي احسن الاماکن للزیارت فی الہندی، یہاں پر فی کی جگہ اگر ہندوستان کے علاوہ کسی ملک کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہاں پر سب سے اچھی جگہ کون کون سی ہے تو اس ملک کا نام لگا دیں گے، جیسے مصر کہنا ہو تو کہیں گے ما ہی احسن الاماکن للزیارت فی مصر۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، تو کہیں گے اس کی عربی ہوگی فلنأکل بعد الطعام، فلنأکل، اکل یأکل، اکلن کے معنی ہوتا کھانا، اور ناکل یہ فعل امر سے یہ متکلم کا صیغہ ہے کہ ہمیں کھا لینا چاہیے، بعض الطعامی کچھ کھانا، انا جائع میں بھوکا ہوں، یعنی مجھے بھوک لگی ہے، تو چلو کچھ کھا لیتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، تو کہیں گے فلنأکل بعض الطعام انا جائع۔ ایئرپورٹ کہاں ہے تو اس کی عربی ہوگی این هو المطار، مطار کے معنی ہے ایئرپورٹ۔ ہاسپٹل کہاں ہے، ہاسپٹل کہاں ہے تو کہیں گے این هو المستشفى،
مستشفیٰ کے معنی ہے ہاسپٹل، جسے آپ ہسپتال کہتے ہیں اردو میں۔ تو این هو المستشفیٰ، ہاسپٹل کہاں ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، گا۔ لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔